بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ شامی کا حاشیہ رد المحتار علی الدر المختار میں وضو کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ تو پہلی سنت نیت، دوسری سنت تسمیہ۔ آج تسمیہ کا بیان ہے۔ تو پہلے اوپر رد الدر مختار دیکھیے، فرماتے ہیں والبداءۃ بالتسمیۃ قولا، زبان سے بسم اللہ شریف پڑھنا، زبان سے بسم اللہ شریف کے ذریعے ابتدا کرنا۔ ابتدا بالتسمیہ جو ہے یہ سنت ہے۔ ابتدا قولا وتحصل بكل ذکر، اور یہ سنت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے ہر ذکر سے۔ یہ سنت یا تحصل کا مرجع تسمیہ۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا نام نہ، تو چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے یا سبحان اللہ کہے یا الحمدللہ کہے یا لا الہ الا اللہ کہے، اللہ کے نام سے شروع ہو۔ ہر ذکر سے تسمیہ سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن وارد روایتوں میں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے وہ خاص قسم کے الفاظ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، یہ وارد ہے۔ اور بھی چیزیں وارد ہیں، یہ ہے۔ اس لیے کسی بھی ذکر سے وضو شروع کریے، ٹھیک ہے، یہ جو وارد ہے اس سے کریے اور بہتر ہے۔ تو ابتدا بالتسمیہ قبل الاستنجاء و بعدہ، پہلے بھی اور استنجا کے بعد بھی، کیونکہ وضو سے پہلے استنجا کرتے نا، تو جب آپ وضو کے لیے اٹھے تو سیدھے استنجا خانے کی طرف جا رہے ہیں، اس کا مطلب استنجا خانہ جانا یہ وضو ہی کی تیاری ہے، تو وضو کا آغاز وہیں سے کر رہے ہیں۔ تو ابتدائی حقیقی ہے وہ، ہے نا، بالکل ہر چیز جو وضو کا عمل شروع کر رہے ہیں وہیں بسم اللہ شریف۔ بعد ہو اس لیے کہا کہ وہ مگر وضو ہے نہیں۔ لیٹرین میں جانا وضو ہے؟ قرآن پاک میں تو ہے کہ فغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ تو اس لیے آپ کہو گے کہ جناب قرآن نے یہ کہا اور آپ لیٹرین پر مانگ رہے ہیں۔ عمل وہیں سے شروع ہے، صفائی کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ تو اس لیے ابتدا جو ہے نا وضو سے پہلے، یعنی استنجا سے پہلے بھی اور وضو سے پہلے۔ استنجا کے بعد کا مطلب وضو سے پہلے، اس پہ آپ لوگ فتویٰ بھی لکھ چکے ہیں، ہے نا۔ تو قبل الاستنجا و بعد دونوں سنت ہے۔ الا حال انکشاف وفی محل نجاست، استثناء ہو گیا، ہے نا، قبل الاستنجا میں استثناء ہو گیا کہ تسمیہ قبل الاستنجا کرنا ہے، مگر دو صورتیں وہاں مستثنیٰ ہیں، اس وقت تسمیہ نہیں، انکشاف عورت کی حالت میں اور محل نجاست میں۔ تو انکشاف عورت کا معاملہ صحرا میں جب استنجا کریں گے، قضاء حاجت کریں گے تب سے ہوتا ہے، اور محل نجاست کا استثناء جو ہے نا کنف مبنیہ میں، جو عمارت بنی ہے بیت الخلاء کی، وہاں پہ تو اس محل نجاست میں داخل ہو گئے، اب وہاں پر وہ محل نجاست ہے، وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے نا۔ اور جب صحرا میں گئے دور کنارے تو بیٹھنے سے پہلے کشف عورت سے پہلے کر لیں، سب پتہ ہے معاملہ۔ فیسمی بقلبی، اس کا استثناء کیا ہے اس کے لیے بول رہے ہیں کہ ان حالات میں نہیں کرنا ہے، لیکن اگر نہیں کیا تو پھر دل سے بسم اللہ شریف پڑھ لے۔ وَلَوْ نَسِيَهَا فَسَمَّا فِي خِلَالِهِ لَا تَحْصُلُ السُّنَّةُ بل المندوب، اگر تسمیہ شریف بھول گیا اور بیچ میں، یعنی شروع میں پڑھنا تھا بسم اللہ شریف، بھول گیا بیچ میں پڑھ لیا، تو سنت تو ادا نہیں ہوگی بلکہ مستحب ادا ہو جائے۔ یہ مستحب ہے کہ چھوٹے نہیں، شروع میں نہ پڑھ سکے لیکن کبھی بھی پڑھ لینا، یہ مستحب بل مندوب۔ وَأَمَّا الْأَكْلُ فَتَحْصُلُ السُّنَّةُ فِي بَاقِهِ لَا فِيمَا فَاتَ، رہا کھانا تو کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں،
وہاں شروع میں نہ پڑھ سکے تو چند لقمے کے بعد پڑھا، بیچ میں پڑھا، تو وہاں سنت ہی ہے۔ پورے کھانے سے پہلے یا آدھے کھانے سے پہلے، آدھے کھانے کے بعد، یا بالکل آخری لقمے پہ، تو جتنے لقمے باقی رہ گئے ہیں اس میں بھی بسم اللہ شریف پڑھنا۔ بسم اللہ شریف پڑھ لیا تو وہاں سنت ادا ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ وضو پورا ٹوٹل جو ہے نا، جہاں سے شروع ہے جہاں تک ختم ہے، پورا ایک ہے، وضو معتبر، وضو معتبر پورا ایک ہے۔ تو شروع میں مس ہو گیا تو پورے وضو میں نہ مس ہو گیا، چھوٹ گیا، تو بیچ میں پڑھنے سے وہ معاملہ تو نہیں ہو پائے گا نا، کیونکہ وہاں سے یہ نہیں ہے کہ آدھا وضو ہے، پورا وضو ہے، اور کھانے میں ہر لقمہ کھانا ہے، کیونکہ ہر لقمے سے جو ہے نا کام بنتا ہے، کچھ نہ کچھ آسودگی ہوتی ہے۔ تو جو لقمے گزر گئے وہاں نہ صحیح، باقی لقموں میں تو سنت ادا ہوئی، تو اسی لیے کہتے ہیں کھانے میں تو باقی میں سنت حاصل ہو جاتی ہے۔ لا فی ما فات، کتنے لقمے گزر گئے، ہاں، اور یہاں پر جو ہے نا باقی میں بھی سنت ادا نہیں ہوئی، وضو میں، ہاں، سر کا مسح کرنے پر یاد آیا کہ بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی، اب پڑھ لیا، تو اس کی بھی سنت ادا نہیں ہوئی۔ سب کی سنت تب ادا ہوگی جب علامہ شامی کا حاشیہ دیکھا جائے گا، ہے نا۔ تو یہ کہا کہ کھانے میں باقی میں تو سنت ادا نہیں ہوگی، لیکن سنت ادا ہو جائے گی، باقی میں سنت جو ہے ادا ہو جائے گی، فیما فات میں، ہاں، اس میں ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کھانے ہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح چھوٹ گئی ہے بسم اللہ شریف تو یوں کہہ لے، وَلْيَقُلْ بسم اللہ اولہ وآخرہ، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ کھانے کے معاملے میں شروع میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھ سکا تو بیچ میں پڑھے تو یوں پڑھے، شروع میں پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیچ میں پڑھے تو ہاں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا معاملہ بسم اللہ شریف کا، یہاں پر آ کے ایک سنت مکمل ہوئی۔ چلیے، اتنی بات ذہن میں ہے۔ چلیے اب آئیے علامہ شامی کو پڑھتے ہیں۔ علامہ شامی کا کمال یہ ہے کہ ہر عبارت پہ ہر جگہ وہ نکال لیتے ہیں بات کی کیا کیا بولنا ہے، اور جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ بات بنتی تو ہے۔ یہ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب بریانی تیار ملتی ہے آدمی جو ہے نا وہ اس کی قدر ہی نہیں کرتا ہے، اس میں خالی عیب نکالے گا کہ یہ کچا ہے، یہ پکا ہے، یہ ایسی صاف ستھری عبارت جو ہم کو صاف ستھری لگ رہی ہے، بالکل واضح لگ رہی، اس میں بھی کیا کیا بولنا ہے ہر عبارت پہ، اور جب بولنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں باپ رے اتنی بات، اتنے اقوال، اتنا اعتراض، اتنا اشکال، یہ جواب، یہ گنجائش، میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ تو کیوں سر جھکائے ہوئے؟ ریاضت چل رہی ہے، جب سرا سردن گردن جھکائی دیکھ لی۔ علامہ شامی، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک، علامہ شامی کمال جو ہے وہ آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں، اس نہج سے بھی غور، ماشاء اللہ آپ لوگ علامہ شامی کے عادی ہو گئے ہیں، پڑھتے پڑھتے اب کنٹرول میں چیز آ رہی ہے نا۔ شروع میں کیا حال تھا؟ ہاں، اب جو ہے دماغ سے پار نہیں ہو رہا ہے، دماغ کے اندر جا رہا ہے تھوڑا، ابھی پورا کنٹرول چاہیے ہم لوگوں کو، پورا کنٹرول چاہیے علامہ شامی کی باتوں پر، اور ان کا انداز، ان کا طریقہ کار، کہاں سے کیا مراد لیتے ہیں، کس طرح سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ایسی اس طرح درس سنا کرو
کہ لگے کہ آپ لوگوں کو سب سمجھ میں آ رہا ہے، خالی ہوں نہیں بولو، کچھ لفظ بولتے ہیں وہ مطلب بھی بتایا کرو، میں پوچھا کروں تو دیکھو اب یہ کہ نیت سے شروع کرنا، یہاں پہ کہا کہ بسم اللہ شریف سے شروع کرنا قولن، ٹھیک ہے، تو انہوں نے قولن کیوں کہا؟ علامہ شامی اس کی وجہ بتا رہے ہیں، قوله قولا اشار به الى انه لا تنافی، لا تنافی مصدر، اشار به الى انه لا تنافی بین سنیت الابتداء بها وبالنیت وبغسل الیدین. قولن کہہ کر کے علامہ حسکفی نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ بسم اللہ شریف سے شروع کرنا اور نیت سے شروع کرنا اور غسل الیدین سے شروع کرنا، ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے. جو وضو شروع کرنا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے دھونے سے گھٹنوں تک، پہلا عمل کیا ہے وضو کا؟ غسل الیدین ہے نا، الی الرسغین، اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے پہلی سنت کیا ہے؟ نیت. اور ابھی بتا رہے ہیں ایک اور سنت کیا ہے؟ تسمیہ بالقول. تو یہ قولن کہہ کر کے یہ بتا رہے کہ ان میں کوئی تنافی نہیں، کہ تین چیزوں سے کیسے شروع کریں گے؟ شروع تو ایک ہی سے ہوتا ہے، جب ایک سے شروع تو دوسرا بعد میں ہو گیا تو شروع نہیں ہوا. تو تین چیزوں سے شروع کیسے کریں گے؟ کہ تنافی نہیں ہے، تینوں سے کام شروع ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ لأن النیت محلها القلب، نیت کا محل دل ہے، تسمیہ کا محل زبان ہے، ہاتھ دھونے کا محل کا معاملہ فعل سے ہے. تو جناب تینوں کام ایک ساتھ ہو رہا ہے. ایک ہی محل سے تینوں کام کرنا پڑے تب نہ کہیے گا یہ کریں یا وہ کریں. دل سے نیت کریے، زبان سے بسم اللہ شریف بولیے اور ہاتھ سے دھونا شروع ہو جائیے. مزہ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں، آپ لوگ محظوظ نہیں ہوتے ہو، اچھی باتیں کرنا بیکار ہو جاتا ہے. اتنی اچھی باتیں لے کے آتے، ذرا خوش ہو جایا کرو، حاضر رہا کرو، دماغ حاضر دل حاضر، ٹھیک ہے نا؟ اتنی اچھی بات انہوں نے کہی ہے افادوتا، لیکن اسے لیا کہاں سے ہے؟ تحتاوی سے. لیکن شرم بلالیہ میں ہے کہ مراعات استحباب التلفظ بالنیت یفوت البدء بالتسمیہ حقیقتا فیکون اضافیا، اس کے خلاف لکھا ہے. تو یہ ابتدائی حقیقی ہوا ہی نہیں، ابتدائی اضافی. یہاں تو بات ہو گئی نا ٹھیک ٹھاک، مگر یہ بھی تو آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جو ہے نیت دل سے تو ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ تلفظ بالنیت مستحب ہے. جس کا ذہن حاضر ہو اس کے لیے بول رہے ہیں، جس کا ذہن حاضر نہیں ہوتا اس کے لیے تو مجبوراً تلفظ بالنیت ہی سب کچھ ہے. لیکن جو حاضر دماغ ہے اس کے لیے بھی اصل نیت تو دل سے ہے، لیکن تلفظ باللسان مستحب ہے. لیجیے جناب ٹکراؤ ہو گیا، نیت کا تلفظ مستحب کہہ دیا اور تسمیہ سنت کہہ دیا، تو تلفظ بالنیت کریں یا تسمیہ کریں اب کیسے ہوگا؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ شرم بلالیہ میں یہ لکھا ہے کہ تلفظ بالنیت کے استحباب کی رعایت ابتدا بالتسمیہ کو فوت کر دے گی. یا تو تلفظ بالنیت کریے یا بسم اللہ پڑھیے. نویت ان اصلی رکعتین للفجر، جو بھی پڑھیے گا نیت کی میں نے 2 رکعت فجر پیچھے اس امام کے. تو یہ جب لفظ بولیں گے تو بسم اللہ شریف کیسے پڑھیں گے؟ اور بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو یہ لفظ کیسے بولیں گے؟ اس کا مطلب ایک سے شروع دوسرے سے نہیں شروع. تو کہتے ہیں لا محالہ، یعنی حقیقتاً ابتدائی حقیقی فوت کرنے والی ہے رعایت، لہٰذا یہ ابتدائی اضافی ہوگی. یعنی تلفظ بالنیت پہلے اور پھر بسم اللہ شریف. انتہا شرم بلالیہ کی عبارت مکمل ہو گئی. تو یہ بات انہوں نے کہہ دی، علامہ تحتاوی سے لے کر کے یہ کہا اور شرم بلالیہ کا استدراک بھی رکھ دیا. وَتَحْصُلُ بِكُلِّ ذِكْرٍ، یہ تسمیہ، ہاں کیونکہ اللہ کا نام
ہی اصل ہے اسی سے شروع کرنا ہے، اس میں بسمی کہنا ضروری نہیں ہے، اللہ کے نام سے شروع ہو جائے۔ فلو کبرا وحلل وحمد کان مقیما للسنت، تکبیر کہہ دیا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تحمید کہہ دی، حمد کہہ دیا، تو بہرحال وہ سنت کا قائم کرنے والا، یعنی لاصلھا، یعنی اصل سنت جو ہے نا اس کی ادائیگی ہو گئی، وکمالھا بما یاتی، اور کمال سنت تو وہ ہے جو اس ذریعے سے کرے گا جس ذریعے سے رسول کریم علیہ السلام کرتے تھے، تو وہ سنت کاملہ ہے۔ سنت پہ اصل سنت پہ عمل، لیکن جو معصور ہے وہ پڑھے گا تو کمال سنت پہ عمل ہوگا۔ افاد فی النہر، اس کا کیا مطلب ہے؟ قولہ لاکن الوارد الی آخری، کہا کہ جو ہے کوئی بھی ذکر آپ کر لیں اللہ کا، اس سے تسمیہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن حضور کریم علیہ السلام سے جو وارد ہے وہ آگے بتایا، آپ نے پڑھ لیا ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ علامہ شامی کہتے ہیں اس پر حاشیہ لگا کے، قال فی الفتح، فتح القدیر میں فرمایا کہ اس کا وہ لفظ جو اسلاف سے منقول ہے، وقیل عن نبی، اور ایک قول ہے کہ حضور کریم علیہ السلام سے مروی منقول ہے، وہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی الاسلام، یہ ہے۔ در مختار نے کہا کہ حضور سے منقول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صاحب فتح القدیر نے کیا کہا؟ اسلاف سے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضور سے منقول ہے۔ وقیل الافضل، اور دوسرا قول یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بعد التعوذ، یعنی پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، یہ اس سے بھی افضل ہے۔ مجتبہ جو قدوری کی شرح ہے اس میں یہ ہے کہ یجمع بینہما، دونوں طرح کا ورد جو ہے میں جمع کرے، وہ بھی ایک روایت سے ہے اور یہ افضل بھی ہے یہ والا، تو دونوں ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، انتہا۔ فتح القدیر کی عبارت مشتبہ کی۔ نہیں، یہ لگتا ہے کہ فتح القدیر کی عبارت مکمل ہوئی، اس میں مشتبہ کی عبارت ہے شامل۔ چلیے، وفی شرح الہدایہ للعینی، یہ کون سی کتاب ہے؟ ہاں، علامہ بدر الدین عینی کے شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مروی ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ۔ یہ دیکھیے، حدیثوں کا استقصاء کریے گا تو پتہ چلے گا کہ کن کن الفاظ میں حدیث میں وارد ہے تسمیہ۔ طبرانی نے صغیر میں، اور طبرانی کی کبیر بھی ہے اور اوسط بھی ہے اور صغیر بھی ہے، تو صغیر میں یہ روایت کی تخریج کی، اس روایت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسناد حسن کے ساتھ، انتہا۔ قول قبل الاستنجا، یہ بسم اللہ شریف کب؟ اس لیے کہ استنجا بھی وضو کا حصہ ہے، وضو سے ہے نا، استنجا بھی، ہاں، اس لیے کہ جو ہے نا وضو کرنے جا رہے ہیں تو کہیں بیچ میں پیشاب کے قطرات نہ ٹپک جائیں، استنجا کرنے جا رہے ہیں۔ اور ابتدا فی الوضو شرعت بالتسمیہ، اور یہ جب وضو کا حصہ ہے تو وضو کا آغاز تو تسمیہ سے مشروع ہے، اس لیے یہ دلیل بتا دیا کہ استنجا سے پہلے بسم اللہ کیوں؟ کون سا آپ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، استنجا کرنے میں وہ تو گندا کام کرنے جا رہے ہیں نا، مگر اس میں بھی بسم اللہ شریف، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیونکہ وہ وضو، تو وضو اچھی چیز ہے نا، وضو کا آغاز وہاں سے، اور ابتدا بالوضو مشروع ہے کیسے؟ یہ حلبۃ المجلی میں، اور اسی میں یہ لکھا ہے کہ ثم هذا كله اي ما ذکر من الفاظ التسمیۃ عند ابتداء الوضوء، یہ جو بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی الاسلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ والحمد للہ، یہ جتنے بھی اوراد اذکار وارد ہوئے یہ سب ابتداء وضو کے الفاظ ہیں، ان الفاظ تسمیہ، یہ کب ہے؟ عند ابتداء الوضوء، یعنی اصل وضو جو ہاتھ دھونے سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کے اذکار ہیں یہ۔ اما عند الاستنجا، ہے نا، رہا استنجا تو اس وقت بھی یہ ہیں، لیکن صحیحین میں ایک اور روایت ہے کہ ایک ذکر جو ہے نا استنجا سے پہلے یہ بھی ہے،
بخاری اور مسلم میں ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ایک روایت میں خبث اور ایک میں خبث. ہر جگہ بخاری حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب استنجے کے لیے داخل ہوتے خلا میں تو یوں دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبث اور خبائث سے، خبیث جن اور جنیوں سے. اور سعید ابن منصور اور ابو حاتم ابن السکن نے جو ہے نا اس کے شروع میں بسم اللہ کہا، اللہم انی اعوذ بک سے بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ کہا. اور خبث خبث بضمتین ہے اور با کے سکون کے ساتھ بھی جائز ہے. خبث علی الاصح یہ بہرحال خبیث کی جمع ہے، خبث ہو یا خبث. اور خبائث خبیثۃ خبیث جنی یہ خبث ہے یا خبث ہے، اور خبائث خبیثۃ کی جمع خبیث جنیہ. والخبائث و جمع خبیثہ. اور یہ ہے کہ المراد بہما ذکران الشیاطین و اناسہم، کہ ان دونوں سے مراد ہے نا مذکر و مؤنث شیاطین ہیں. جن ہی تو شیطان ہے، اگر سرکش ہے، کافر ہے، فاسق ہے، غلط ہے تو شیطان جو ہے نا جن ہی ہے. آگ سے پیدا کی گئی مخلوق ہے جن. سورہ جن کے بارے میں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق میں، قل اعوذ برب الناس میں ہے، من الجنۃ والناس ہے نا. تو یہ جن اور جنیاں جو ہے یہ بڑی ایک مخلوق ہے باقاعدہ، لیکن ان کو خبیث اور خبیثہ کہا گیا شیاطین کو. جو سرکش ہیں وہ خبیث جن ہیں، خبیث روح بول دیتے ہیں، خبیث جن بول دیتے ہیں. ان کا جو ہے نا ان کا جو ہے محل ہے بیت الخلا. ان کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ بہت پسندیدہ جگہ. ان پہ جتنا گندا جگہ، جتنا گندا گھر ہے وہ سب ان کی پسندیدہ جگہ. ہم لوگوں کے لیے مصیبت ہے، ان لوگوں کے لیے آرام ہے، بہت آرام ملتا ہے وہاں پہ. اس لیے جب وہاں جاؤ ہیں تو ان سے جو ہے وہ بچ کے رہنا ہے. تو اللہ کی پناہ. اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو پاک صاف ستھرا رہنا چاہیے ہے نا. یہ جاؤ کچھوچے شریف تو دیکھو سر جھکا کے، سر جو ہے نا جھونٹا کھول کر کے کتنی عورتیں ہیں روتی ہیں، سر پٹکتی ہیں، پتہ نہیں کیسے وہ جن لگ جاتا ہے. اور اسی طرح سے باباؤں کی بارگاہ میں جاتی ہیں، کئی جگہ دیکھو گے جن لگے ہوئے ان لوگوں کو. اور جو ہے بابا لوگ ہوتے ہیں جن چھڑاتے بھی ہیں، خوب پیسہ اینٹتے ہیں. واقعتاً جن لگ سکتے ہیں، لگتے ہیں. لگتا ہے کہ عورتوں کو سرکش جن لگتے ہیں اور مردوں کو سرکش جن نہیں لگتی ہوں، یا پتہ نہیں. اس فن کے ہم ماہر تو نہیں ہے، لیکن ہے یہ بات. یہ ہے کہ جن ایک مخلوق ہے جو شیطان سے پیدا کی گئی ہے، ایک مخلوق ہے. فرشتے ان کے مقابلے میں جو ہے نور سے پیدا کیے گئے، اور انسان ان دونوں کے مقابلے میں خاک سے پیدا کیے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے. تو یہ ہے ایک مخلوق. تو جن اور جنیاں انہیں کو پکڑتے ہیں حضرت، آدمی کو پکڑتے ہی نہیں. پکڑتے ہیں آدمی، اب مگر کم ہوں گے، آدمی چھپا لے جاتے ہوں گے. عورتوں کو جو ہے نا جھوٹا گھمانے میں ذرا اچھا لگتا ہوگا تو شوق بھی کرتی ہوں گی کہ تھوڑا ہم کو بھی پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے، ہم کو بھی جانے کو ملے. گھر رہ تنگ آ جاتی ہے تو ہم کو بھی بابا چھوٹے شریف جانے کو ملے گا، بیٹھیں گے وہاں پہ چوک سا جمائیں گے. ہاں. تو بات یہ آپ نے کہی نا، یہ بڑی اہم بات ہے. اس کی وجہ میں بتاؤں کہ عورتوں کو جن لگتے ہیں، مردوں کو نہیں لگتے، ایسا نہیں ہے. لیکن عورتوں کو لگنے کی وجہ جو ہے نا بتا دیا، ناپاکی ہے، گندگی ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے ہے نا کہ عورتوں جو گندا زیادہ رہے گا نا اس کو لگے گا. تو دیکھ لیجیے آپ، پڑھی لکھی صاف ستھری خواتین اسلام کو نہیں لگتی. سے بہت کم عالمات کو، معلمات کو لگیں گی. اور ڈاکٹر ہیں، انجینئر عورتیں ہیں، گندی. ہاں جو بچوں کو
پالتی ہیں تو پیشاب نہیں سب ان کے لیے ٹھیک ہے، پورا کپڑا پیشاب میں لت پت ہے، آرام سے اس میں۔ ویسے بھی ان کے ساتھ ہر مہینے کچھ ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ حیض میں ہوتی ہیں، یا بچہ پیدا ہوا نفاس میں ہوگا، یا استحاضہ، آج کل بیماری بہت چل رہی ہے، حیض کا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، بیماری بہت چل رہی ہے، تو استحاضے کی حالات ہے، تو ناپاکی کی حالات ہے، اس میں جو ہے نا وہ عادی ہو جاتی ہیں تو پاک کرتی نہیں اپنے آپ کو، یا صفائی کرتی نہیں ہے، اور ہوتے ہوتے ان کا معاملہ یہ کہ پھر ناپاک ہی ناپاک۔ تو جب حیض سے بھی پاک ہوں گی تو غسل نہ کریں اور نماز شروع نہ کریں، اسی طرح بے نمازی ہو گئی، روزہ آسانی سے رکھ لیں گی، نماز آسانی سے نہیں پڑھیں گی، تو ناپاک زیادہ رہیں گی، تو ناپاکی ہی تو کشش ہے نا، جن کے لیے کشش ہے، تو ناپاک رہیں گی تو کشش ہے، کیونکہ یہ رہتے ہی ہیں کہاں پر، سرکش جن غلاظت میں رہتے ہیں، اور وہیں پہنچ گئے آپ، تو اس لیے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اور ان کے ساتھ لیٹرین چل رہی ہے بیت الخلا، خواتین ایسی جو ساتھ ہی ساتھ ان کے سے جو ہے ناپاکی چل رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ تو دیکھو گے جاہل خواتین جو ہے نا، عورتیں، لڑکیاں، یہ جو پاکی ناپاکی کا کوئی لحاظ نہیں ان کے اندر، پورے پورے سال لگتا ہے کہ ناپاک رہتی ہیں۔ بچوں کو پالنا شروع کر دیا تو اب ان کو کہا کہ نماز پڑھو، تو کہا بچہ پیشاب کر دیتا، کیسے نماز پڑھے؟ بچہ اگنا متنا کر دیا، کیا کریں؟ تو وہ ان کے لیے معذرت ہو گئی ہے۔ تو اس لیے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو زیادہ حملہ ہوتا ہے، کس کا؟ ہاں، اس لیے خواتین کے لیے زیادہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں شیاطین سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وکیل غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی اور اقوال کی کیا خبیث، خبیثہ سے کیا مراد ہے؟ وبعد ہو، اور استنجا سے نکلنے کے بعد بھی، لأنه لو مباشرت الوضوء، اس لیے کہ اب نہ وضو میں لگے گا، استنجے کے بعد جو ہے وہ مباشرت وضو کا حال ہے، وہ وضو کرنے، وضو کو انجام دینے کی صورتحال اب ہوئی، درر میں یہ ہے، اور اسی میں درر حکام میں ہے کہ ان بعض المشائخ تسن قبلہ، کہ بعض مشائخ کے نزدیک جو ہے وہ استنجے سے پہلے سنت ہے، وعند بعضهم بعدہ، اور بعض کے نزدیک استنجا کے بعد، تو احوط یہ ہے کہ دونوں میں کریں، استنجا سے پہلے بھی اور اسی کو اختیار کیا صاحب ہدایہ نے اور قاضی خان نے۔ قولہ الا حال انکشاف، الظاہر ان المراد به، ان المراد انه یسمی قبل رفع ثيابه، ہے نا، ظاہر یہ ہے، یعنی جب کہہ دیا کہ حال انکشاف میں جو ہے تسمیہ نہیں کہہ سکتا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انکشاف سے پہلے انکشاف سے، اسی لیے کہا ظاہر یہ ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ کپڑا اٹھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے، ان کان فی غیر المکان المعد لقضاء الحاجہ، اگر وہ ایسی جگہ پر نہیں ہے جو قضاء حاجت کے لیے تیار کی گئی ہو، یعنی صحرا میں وہ چلا گیا تو کپڑا اٹھانے سے پہلے، اور مکان معد میں ہے تو اس میں جانے سے پہلے۔ بعض لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ آج کل جو واش روم ہے وہ بڑا شاندار بنا ہوتا ہے، اس میں طرح طرح کی خوشبو اور لکوڈ اور لائٹنگ اور کارپیٹ بچھی ہوتی ہے، جتنا اعلیٰ گھر اتنی اعلیٰ۔ تو آج کل جو ہے نا گھروں میں جو ہے دو جگہ بڑی شاندار بناتے ہیں، ایک کچن ہے اور ایک باتھ روم ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پورا گھر بنا لیتے تھے اور سیڑھی کے نیچے جو ہے نا وہ کچن بنائیں گے، جو جگہ بالکل فالتو ہو رہی نا وہ عورتوں کو بیچارے کو گھسا دیا، وہی بنا ہو جا کے دھواں دھکڑ کرو، اور اس سے بھی معمولی جگہ لیٹرین کے لیے سر جھکا کے داخل ہو، سر جھکا کے نکلو، تو آواز میں کر، پہلے یہ اسٹائل تھا نا گھر بنانے کا، اب کیا ہے پہلے سے نکالتے ہیں کہ خواتین اسلام کے لیے بہترین کچن، زیادہ ٹائم وہاں گزرتا ہے، بیچاری کھانا پکا کے لاتی ہے ہمارے لیے، موڈ خراب ہوگا تو روٹی چلے گی روزانہ، تو بہترین کچن بناؤ، اور وہاں جو صفائی کرنی ہے اندرون کی وہ بھی ٹھیک ٹھاک بناؤ، تو یہ دو چیزیں اب اچھی بننے لگی۔ تو آپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہاں بسم اللہ پڑھ سکتے، کہاں پر؟ تو مکان معاد وہ بھی ہے نا، وہاں کچھ نہ کچھ غلاظت ہے نا، ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ کی ذات
ذات والا صفات سے ہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو گئی۔ اس لیے مکان معد کو یہ مت دیکھیے کہ چکنا چکنا لائٹنگ خوشبو، ارے گندگی کرو گے کہ نہیں کرو گے وہاں پہ، اسی کا اعتبار ہے۔ وہاں پہ بسم اللہ شریف مت پڑھو، پہلے پڑھ لیا کرو۔ وہاں پہنچ گئے بھولے سے، بھول گئے بسم اللہ شریف، تو دل میں پڑھ لو۔ اب سوال ہوا تھا، ایک کمرہ تھا اس کنارے ہی میں بنا دیا، کمرے ہی میں بنا دیا، اب تو کیا کمرے میں جا کے ہونے سے پہلے پڑھیں گے یا پھر یہ سب صحرا کے حکم میں ہونا چاہیے۔ یہ تو پورا کمرہ ہی داخل ہونا پڑے گا۔ ہاں، جب وہ کمرے میں ہی بنا دیا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہاں پتہ نہیں کون مزاج کا گڑبڑ تھا۔ پھر سوال کیا تھا آگے۔ ہاسپٹل وغیرہ میں ہو سکتا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو پھر پہلے جو ہے نا اس آدمی کو صحیح کرنا پڑے گا یہ دروازہ، ہے نا، کیونکہ اگر دو احباب آ گئے تو پہلے استنجا لگی تو سب کو خارج کرنا پڑے گا، ہے یا سب کے سامنے انجام دہی کرنی پڑے گی، تو یہ سب گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے وہ مکان معد ہے تو وہاں جو ہے نا دل سے بسم اللہ شریف پڑھیں گے، وہاں پہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ چلیے بات ہو گئی۔ وَإِلَّا فَقَبْلَ دُخُولِهِ، اگر مکان معد ہے تو دخول سے پہلے، فَلَوْ نَسِيَ فِيهَا سَمَّا بِقَلْبِهِ، اور اگر اس میں بھول گیا بسم اللہ شریف پڑھنا تو پھر دل سے بسم اللہ شریف پڑھ لے، اور زبان حرکت نہ دے۔ کیوں؟ تعظیماً لاسم اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے کہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ بے ادبی ہے۔ قولوا بل المندوب، بیچ میں اگر بسم اللہ شریف پڑھی ہے تو سنت تو ادا نہ ہوئی، مستحب ادا ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ السراج الوہاج میں ہے کہ پھر بھی یہ کرے گا، چھوٹ گئی تسمیہ شریف تو بیچ میں بسم اللہ شریف پڑھے گا، اللہ یخلو وضوءہ عنہا، تاکہ اس کا وضو بسم اللہ شریف سے فارغ نہ رہے، خالی بغیر بسم اللہ والا وضو نہ رہے۔ چلو پورے میں نہیں، بعض میں تو ہوا وقالو، اور علماء فرماتے ہیں انہا عند غسل کل عضو مندوبۃ، صرف بیچ میں نہیں ہے، ہر عضو پر کے دھلنے پر جو ہے نا بسم اللہ شریف پڑھنا یہ مستحب ہے، یہ بھی ایک قول ہے۔ اور النور الفائق میں قولہ واما الاکل، یہ تو وضو سے پہلے بسم اللہ شریف کہنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ بھی سنت ہے، یعنی ای اذا نسیہا فی ابتدائہ، رہا یہ کہ کھانے کے بیچ میں شروع میں بھول گئے تھے تو بیچ میں جو ہے اگر بسم اللہ شریف پڑھ لیں گے تو سنت ادا ہو جاتی ہے، کہا تھا نا اوپر، بیچ میں اگر بسم اللہ شریف پڑھیں گے وضو کے تو سنت ادا نہیں ہوئی، بیچ میں کھانے کے پڑھ لیا تو سنت۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تب جب کہ شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گئے ہو۔ اور جان لو کہ امام زیلعی نے ذکر کیا ہے کہ اس سے سنت فی الوضو ادا نہ ہوگی، انہ لا تصل السنت فی الوضو، ہے نا، وضو والی سنت، یعنی بیچ میں آپ وضو کے بیچ میں اگر بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو سنت پر عمل نہیں ہوا، برخلاف عقل کے۔ وجہ علامہ زیلعی نے کیا بتایا کہ اس لیے کہ وضو عمل واحد ہے، برخلاف عقل کے کہ فإن كل لقمة فعل مبتدأ یا مبتدأ، اس لیے کہ ہر لقمہ ایک نیا کام ہے، ہر لقمہ نیک عمل ہے، نیا عمل ہے، ایک نیا عمل ہے، تو اس لیے ہر لقمہ عقل ہے، اور ہر چیز وضو نہیں ہے، وہ سب وضو کے حصے ہیں، ارکان ہیں، تو اس لیے وہاں پر ہر لقمہ، رک جاؤ، ہر لقمہ جو ہے کسی بھی لقمے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا تو ہاں سنت ادا ہو گئی، اور وضو میں یہ کہ بیچ میں کر لیا تو سنت ادا۔ بولی ہر لقمہ نیا عمل ہے تو ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کوئی پڑھ لے، لیکن یہ ہے کہ شروع میں پڑھ لے گا تو بسم اللہ شریف ادا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ جو باقی لقموں پر بیچ میں پڑھا تو باقی لقموں کی سنت ادا ہوئی، یہ نہیں کہا کہ ہر لقمے پر بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، یعنی 50 لقمے کھا چکے تھے اور آپ لوگ 50 سے کم پہ تو مانو گے نہیں،
اور ابھی 25 باقی ہیں. تو 25 جو باقی ہیں نا اس وقت بسم اللہ شریف پڑھی تو 25 لقموں کے میں سنت ادا ہو گئی. یہ نہیں کہ جو ہے نا 51 پہ ادا ہوئی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ نہیں کہ ہر لقمے پر پڑھنا بسم اللہ شریف الگ الگ سنت ہے، لیکن چونکہ ہر لقمہ الگ الگ عمل ہے تو وہاں سے 50 کے بعد والا لقمہ شروع ہوا ہے نا، تو اس لیے بسم اللہ شریف پڑھ لی تو باقی لقموں کی سنت ادا ہو گئی. یہ وجہ بتائی. البحر الرائق میں فرمایا ولہذا قال فی الخانیہ، اسی لیے تو قاضی خان میں فرمایا کہ لو قال کلما اکلت اللحم فللہ علی ان اتصدق بدرہم. یہ سب ثمرہ اختلاف ظاہر ہوتا ہے نا، یمین نذور وغیرہ میں ہے نا. تو اب دیکھیے اگر اس نے کہہ دیا کہ جب جب میں گوشت کھاؤں تو میرے اوپر 1 درہم کا صدقہ کرنا واجب ہے، یہ نظر مانی. کلما اکلت اللحم، جب جب میں گوشت کھاؤں تو اللہ کے لیے میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں 1 درہم صدقہ کروں. فعلیہ بکل لقمۃ درہم، جب جب کھاؤں تو جتنے لقمے اتنا کھانا ہو گیا. کیونکہ کھانا نام جو ہے وہ اس کا نہیں ہے کہ آپ آدھے گھنٹے تک کھاتے رہے تو پورا عمل ایک کھانا ہے. کھانا ہے کہ کھانے کی چیز منہ میں ڈالے، چبائے، اندر جو ہے نگل لیے، یہ کھانا ہو گیا. تو جتنے لقمے کھائے اتنی بار کھانا ہوا ہے نا. تو 25 لقمے کھائے تو 25 درہم دینے پڑیں گے. اس نظر سے بات کھل گئی نا کہ ہر لقمہ عقل ہے. ہاں علیحدہ. فعلیہ بکل لقمۃ درہم، ٹھیک ہے. لأن کل لقمۃ اکل، اس لیے کہ ہر لقمہ عقل ہے. البحر الرائق کی عبارت مکمل ہوئی. فتح القدیر میں ذکر فرمایا کہ اس تعلیل سے یہ لازم آتا ہے کہ باغ کھانے کے معاملے میں کہ تحصیل سنت جو ہے نا باقی میں ہے. اب دیکھیے فتح القدیر کی ایک بحث، کتنی بحثیں لے کے آتے یہ لوگ ہیں. کھانے کی بات چل رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پتا چلا کہ ہر لقمہ الگ الگ عمل ہے. تو جتنے پہلے لقمے کھا لیا اس وقت جو ہے بسم اللہ شریف نہ پڑھی ہے، اور اب باقی لقموں سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لی تو باقی لقموں میں سنت پر عمل ہو گیا. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے نا. فتح القدیر میں کیا ہے؟ ان هذا التعلیل یستلزم، یہ تعلیل ہے، اس تعلیل سے یہ لازم آتا ہے کہ عقل میں باقی میں سنت حاصل ہو جاتی ہے. یستلزم فی العقل تحصیل السنت فی الباقی. وضو کے معاملے میں بات نہیں ہو رہی ہے، کھانے کے معاملے میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو وجہ آپ نے جو وجہ بتائی ہے تعلیل، اس سے لازم آتا ہے کہ باقی لقموں میں سنت پر عمل ہو جائے لیکن مافات کا استدراک نہ ہو پائے. ماں بقیہ میں سنت پہ عمل ہو گیا لیکن جو چھوٹ گئے اس میں سنت پہ عمل نہیں، وہ چلا گیا، چھوٹ گیا، جو چھوٹ گیا چھوٹ گیا. یہ بات فتح القدیر نے کہی، لیکن شارح منیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو پتہ چلتا ہے حدیث پاک سے کہ مافات کا بھی استدراک ہوا ہے. اب یہ تعلیل کہاں جائے گی؟ حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جو شروع میں بسم اللہ شریف نہ پڑھ سکے وہ بیچ میں کہے او اولہ و آخرہ کہہ دے تو اس کا مان لیں گے. والاولا، شارح المنیا نے کہا والاولا اولا انہ استدراک لما فات، اولا یہ ہے کہ بیچ والے لقمے میں آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی تو لما فات کا بھی استدراک ہے، یعنی اگلے لقموں میں سنت تو ادا ہوئی، پچھلوں میں بھی. کیسے؟ اس لیے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اسم اللہ علی طعامہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ. جب تم میں سے کوئی کھائے اور اللہ کا نام لینا کھانے پہ بھول جائے تو پھر بسم اللہ اولہ وآخرہ کہہ دے. ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے. حدیث کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، وضو کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ اگر بسم اللہ شریف بھول گیا تو بیچ میں کہہ دے، اولہ وآخرہ کہہ دے. کھانے کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ بھول گیا
کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھنا، تو اب کہے اور اولہ و آخرہ کہہ دے، تو اولہ و آخرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر اول میں استدراک نہیں تو اول کا لفظ لغو ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک میں فرمایا بھول گیا اور چھوڑ دیا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہے، ہے کہ نہیں یہاں پہ؟ تو اب اس پر جو ہے شارح منیا یہ کہہ رہے ہیں فلو لم یکن فیہ استدراک لما فات لم یکن لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ، ہاں لقولہ اولہ فائدہ، اگر اس میں استدراک ما فات نہ ہو، فوت شدہ کی تلافی نہ ہو، تو اولہ کہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ لم یکن لقولہ اولہ فائدہ، بات سمجھ میں آئی؟ جی لیکن اب وہی کلما قلت اللحم فلہ علی ان تصدق بدرہم و جو عبارت ہے، اب باقی لقمے جو کھا لے گا، جتنے لقمے کھائے گا ہر لقمے پر اسے ہے، اب اسی طریقے مطلب 1 درہم صدقہ کرے، اسی طریقے سے اگر اس نے یہ نظر مانی کہ میں جب دن کھانا کھاؤں گا تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤں گا، اگر نہیں بسم اللہ پڑھا ہے تو مجھ پر 1 درہم ہے، تو اس پر 1 درہم ہے کہ میں اللہ کے نام میں 1 درہم ہوں تو اب وہ تو اس پر تو اتنے ہی درہم لازم آنے چاہیے جن میں کیا ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھا ہے، اور جن لوگوں میں وہ بعد میں یاد آ گیا بیچ میں پڑھ لیا وہ بسم اللہ، تو پھر ان لوگوں میں تو مافات کا استدراک ہونا چاہیے، اور دوسرے والے جو اور بسم اللہ پڑھ کے کر رہا ہے لقمے کھا رہا ہے ان کا استدراک نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ کوئی جزیہ ہے کہ جس سے ہم اس پہ اراد کریں؟ یہ جو ہے نا یہ ایک ممکنہ صورت ہے، اور یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کسی جزیے کو سامنے لا کر کے ہم بات کریں گے اس پہ کہ اگر ایسا ہوا تو فلاں نے ایسا لکھا تو کیوں لکھا؟ ہاں یہ ایک سوال ہو سکتا ہے، تو غور کریں، بات سمجھ لو، پہلے بات ہو گئی نا یہاں پہ ہے، اس کا حل کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا، پہلے یہ دیکھو۔ تو ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس سے تو یہ پتا چلا کہ ما بقیہ میں سنت ادا ہو گئی، ما فات میں، لیکن شارح منیا نے کہا کہ ما فات میں بھی سنت ادا ہو جانی چاہیے، اور حدیث پاک سے استفادہ کر کے کہا ولا يمكن الاستدراک فی الوضوء، اور چونکہ کھانے کے معاملے میں ہے تو کھانے میں ما فات کا بھی استدراک ہونا چاہیے، وضو میں استدراک بقول بسم اللہ اول و آخر اس سے استدراک نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث جو ہے عقل میں وارد ہوئی اور وضو میں کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی۔ بہت آسان سا بیان ہے۔ اب آئیے، اب کہتے ہیں وقد یقال، یہ بھی کہا جا سکتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ اذا حصل به الاستدراک فی العقل مع انه افعال متعددہ یحصل فی الوضوء بالاولا، لیجیے جناب، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، مگر کس نے کہا نہیں پتا، جب پتا نہ ہو تو قد یقال کہیے کہ جب کھانے میں ما فات کا استدراک ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ افعال متعددہ ہیں، ایک فعل کا دوسرے فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ الگ افعال ہیں، تو وضو تو ایک فعل ہے، تو اس میں بھی اس میں تجزی بھی نہیں ہے، وضو ایک فعل ہے، تو بیچ میں اگر بسم اللہ اول و آخر کہہ دے تو بدرجہ اولا وہاں پہ استدراک ہونا چاہیے۔ یہ وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، جب وہ افعال متعددہ میں استدراک لما فات ہو جا رہا ہے تو یہاں بھی ہاں لأنه فعل واحد، اس لیے کہ فیستفاد ذلك بدلالۃ النص لا بالقیاس، تو یہ تو استفادہ دلالت النص سے ہو رہا ہے، قیاس سے نہیں ہو رہا ہے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا ہے کہ اگر کھانے پر بسم اللہ شریف بھول گئے تو اولہ و آخرہ پڑھ لو، بسم اللہ اولہ و آخرہ بھول جانے پہ، تو جہاں جہاں بھولے الفاظ بتا رہے ہیں، اگرچہ کھانے پہ فرمایا ہاں علی طعامہ ہی کہا تو علی وضوئہ ہی پہ صادق ہوئے گا، تو یہ دلالت یہ کیسے ہے؟ دلالت النص سے، عبارت النص سے نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث کھانے کے بارے میں وضو کے بارے میں نہیں، تو یہ حدیث جو ہے نا کھانے کے بارے میں عبارت النص ہے، وضو کے بارے میں دلالت النص ہے،
کیسے دلالت النص ہے؟ کیونکہ بھولنا اور پھر بیچ میں پڑھنا اور اول و آخر کہنا، تو وضو میں بھی بھول گیا اور بیچ میں پڑھے اول و آخر کہہ دے تو وہاں پوری بات ایک ہی ہے۔ اپنے الفاظ کے ذریعے یہ اس کو شامل ہے، معنی کے ذریعے، اپنے معنی کے ذریعے اس کو شامل ہے، اسی کو دلالت النص کہتے ہیں، قیاس کے ذریعے نہیں۔ لا بالقیاس کیوں کہا، اس پہ غور کر رہا ہوں میں۔ ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو کہ اگر کوئی قیاس کا دعویٰ کرے گا تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ قیاس مال فارق ہے، کیونکہ قیاس میں کیا ہوتا ہے کہ علت جو ہے وہ جو موجود ہے مؤثرہ ہو، اور وہی علت کسی اور صورت میں پائی جائے تو وہاں بھی جو حکم یہاں منصوص میں دیا گیا وہی حکم منصوص کا غیر منصوص میں بھی جائے ہے۔ تو کھانا الگ معاملہ ہے، وہ عادات سے ہے، وضو عبادات سے ہے، کیسے یہاں کی چیز وہاں جائے گی؟ چلیے، مگر جو بات انہوں نے کہی ہے وقت یقال کہہ کر کے کہ جب استدراک لمافات کھانے میں ہو جا رہا ہے تو وضو میں بھی ہو جانا چاہیے، تو اس کی تائید ایک جزیہ سے بھی ہو رہی ہے۔ علامہ عینی نے ایک جزیہ پیش کیا ہے، ایک عبارت، ایک قول کیا ہے، ایک قول پیش کیا، وہ کیا ہے؟ ما نقلہ العینی فی شرح الہدایہ، بنایا میں جو علامہ عینی نے نقل کیا ہے بعض علماء سے کہ انہ اذا سما فی اثناء الوضوء اجزأہ، یہ انہوں نے فرمایا کہ وضو کے بیچ میں اگر بسم اللہ شریف پڑھ لیا تو یہ کافی ہے۔ یہ اجزأہ کہہ دیا کافی ہے، تو سنت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ اجزأہ کہہ رہے بیچ میں پڑھ لینے سے بھی کفایت ہو جائے گی۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں اس میں بھی استدراک لمافات کا معاملہ ہو جائے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، ولیقل بسم اللہ، یعنی کہتے ہیں کہ ای اذا ارادہ تحصیل سنت فیما فات، یعنی فیما فات میں تحصیل سنت مقصود ہو تو کیا کہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی صرف بسم اللہ شریف پڑھے گا تو ما فات کے تلافی نہیں ہوگی، اولہ و آخرہ پڑھے گا تو ہوگی۔ اور بہتر تھا کہ یوں کہتے ما لم یقل، یعنی شروع میں اگر بسم اللہ شریف نہ پڑھی تو یوں کہہ لے ولیقل ما لم یقل، یا ولیقل بسم اللہ اولہ و آخرہ ما لم یقل فی ابتدائی طعام، یا ما لم یقل، اگر بسم اللہ شریف نہ پڑھی تو اول بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، تتمہ ما ذکرہ المصنف، اب چلیے بات مکمل ہو گئی، یہ شرح اس کی، کس کی شرح؟ بسم اللہ شریف سے وضو شروع کرنا یہ سنت ہے۔ تو علامہ شامی تتمہ کہہ کے فرما رہے ما ذکر المصنف، مصنف نے جو ذکر کیا کہ ابتدا بالتسمیہ سنت ہے، یہی قول مختار امام طحاوی کا، بہت سارے متأخرین علماء کا، اور ہدایہ میں اس کی مندوبیت اور استحباب کو ترجیح دی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہی ظاہر الروایہ نہر میں فرمایا کہ تسمیہ جو ہے وہ سنت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ صاحب البحر نے علامہ کمال الدین ابن حمام محقق صاحب فتح القدیر پر تعجب کیا ہے اس بحث میں کہ انہوں نے یہاں پر وجوب کو ترجیح دی ہے اور دوسری جگہ پر اس کو مستحب کہہ دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہے سنت، لیکن علامہ کمال الدین ابن حمام نے جب بحث شروع کی ہے تو اس کے وجوب کو ترجیح دی ہے۔ کیا؟ علامہ کمال الدین، امام کمال الدین ابن حمام بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے ہے نا، جو ہے وہ محقق ہیں، محقق الاطلاق کہتے ہیں۔ جب ان کی بحثیں شروع ہوتی ہیں نا فتح القدیر میں تو لوگ عش عش کرتے ہیں، کہاں کہاں سے لے کے استدلال خاص حدیثوں سے ہیں،
تو کبھی کبھی وہ بحث کرتے کرتے مذہب کے خلاف بھی بحث کرتے ہیں، مذہب حنفی کے کسی قول پر بھی بحث کر دیتے ہیں، ہے نا. تو اسی لیے ان کے شاگرد رشید علامہ قاسم ابن عبد الوہاب نے فرمایا کہ ہمارے شیخ کی بحثیں جو خلاف مذہب ہیں وہ معتبر نہیں ہیں، اور آج کل ہے کہ ہمارے شیخ کی ہر بحث معتبر ہے، ہمارے شیخ کا ہر فرمان معتبر. انہوں نے کیا کہا، ہمارے شیخ کی، ہاں، تو اس میں چند بحثوں کا کچھ شمار، حالانکہ اتنے بڑے موقف. تو انہوں نے بحث کرتے ہوئے تسمیہ کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھا کہ تسمیہ تو واجب ہونا چاہیے، جو بھی دلیل دی ہے انہوں نے ٹھیک ہے، مگر پھر بھی واجب نہیں ہے، سنت ہے سنت. تو صاحب البحر نے تعجب کا اظہار کیا کہ امام کمال الدین ابن حمام کو کیا ہوا کہ وضو کی بحث میں انہوں نے ابتدا بالتسمیہ کو کہ وجوب کو ترجیح دے دی، اور دوسری جگہ اسی کو مستحب قرار دیا. حیث رجح ہونا وجوبہ، یہاں پر کیا ہے، ترجیح کس کو دی، اور شروط الصلاۃ کے باب میں ذکر کیا. تو یہ کہا کہ ان الحق ما علیہ علماء ہونا، یہ حق وہ ہے جس پر ہمارے علماء ہیں کہ یہ تسمیہ کیا ہے، مستحب ہے. اور کیسے یہ واجب ہو سکتا ہے تسمیہ، حالانکہ امام احمد ابن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ لا اعلم فیہا حدیثا ثابتا، مجھے ایک حدیث ثابت بھی معلوم نہیں جو تسمیہ والی حدیث ہے اس درجے کی نہیں ہے کہ وجوب کا قول کیا جائے. قول والبداءۃ بغسل یدیہ. چلیے ہو گئی بات یہاں تک، اور آئیے ہاں چلیے یہیں پر آج کا درس روکتے ہیں. چلیے ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں، آپ لوگ سوالات کریے آج، اور دل کھول کے کریے.